اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ویورز، آج کا میرا تعارف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نور نظر اور دختر نیک اختر ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام ام رومان ہے۔ یہ 6 برس کی تھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں ہجرت سے 3 سال قبل نکاح فرمایا، اور اس شوال 2 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر یہ کشانہ نبوت میں داخل ہو گئیں اور 9 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے سرفراز رہیں۔ ازواج مطہرات میں یہی کنواری تھیں اور سب سے زیادہ بارگاہ نبوت میں محبوب ترین بیوی بھی تھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ کسی بیوی کے لحاف میں میرے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی مگر جب عائشہ میرے بستر نبوت پر سوتی رہتی ہیں تو اس حالت میں بھی مجھ پر وحی الہی اترتی رہتی ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ 3 راتیں میں خواب میں یہ دیکھتا رہا کہ ایک فرشتہ تم کو ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر میرے پاس لاتا رہا اور مجھ سے یہ کہتا رہا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ جب میں نے تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو ناگہاں وہ تم ہی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ ضرور اس خواب کو پورا کر کے دکھائے گا۔ فقہ و حدیث کے علوم میں ازواج مطہرات کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بہت ہی بلند ہے۔ 2200 حدیثیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہیں۔ ابن سعد نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ مجھے تمام ازواج مطہرات پر ایسی 10 فضیلتیں حاصل ہیں جو دوسری ازواج مطہرات کو حاصل نہیں ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جس کے ماں اور باپ دونوں مہاجر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میری پاک دامنی اور برات کا بیان آسمان سے قرآن میں نازل فرمایا۔ نکاح سے قبل حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ایک ریشمی کپڑے میں میری صورت لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دی تھی اور آپ 3 راتیں وہ خواب دیکھتے رہے۔ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں سے پانی لے لے کر غسل کیا کرتے تھے، اور یہ شرف میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد پڑھتے تھے اور میں آپ کے پاس سوئی رہتی تھی۔ امہات المومنین میں سے کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کریمانہ محبت سے سرفراز نہیں ہوئی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لحاف میں سوتی رہتی تھی اور آپ پر خدا کی وحی نازل ہوا کرتی تھی، اور یہ اعزاز بھی خداوند کی طرف سے میرے سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی زوجہ مطہرہ کو حاصل نہیں ہوا۔ وفات اقدس کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیے ہوئے بیٹھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور میرے سینے اور درمیان تھا۔ اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری باری کے دن وفات پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور بھی خاص میرے ہی گھر میں بنی۔ عبادت میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ آپ کے بھتیجے حضرت امام قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روزانہ بلا ناغہ نماز تہجد پڑھنے کی پابند تھیں اور اکثر روزہ دار بھی رہا کرتی تھیں۔ سخاوت اور صدقات و خیرات کے معاملے میں بھی تمام امہات المومنین خاص طور پر بہت ممتاز تھیں۔ ام دردہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ اس وقت 1,00,000 درہم کہیں سے آپ کے پاس آیا اور آپ نے اسی وقت ان سب درہموں کو لوگوں میں تقسیم فرما دیا اور 1 درہم بھی گھر میں باقی نہیں چھوڑا۔ اسی دن وہ روزے دار بھی تھیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے سب درہموں کو بانٹ دیا، اگر 1 درہم بھی رکھ لیتی تو آپ اس سے گوشت خرید کر روزہ افطار کرتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے پہلے بتا دیتی تو میں 1 درہم کا گوشت منگوا لیتی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو آپ کے بھانجے تھے، ان کا بیان ہے کہ فقہ و حدیث کے علاوہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی کو اشعار عرب کا جاننے والا
نہیں پایا۔ وہ دوران گفتگو ہر موقع پر کوئی نہ کوئی شعر پڑھ دیا کرتی تھیں۔ علم طب اور مریضوں کے علاج معالجہ میں بھی انہیں کافی مہارت حاصل تھی۔ ایک حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حیران ہو کر حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اے اماں جان، مجھے آپ کے علم حدیث و فقہ پر تو کوئی تعجب نہیں کہ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوبیت اور صحبت کا شرف پایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین زوجہ بھی ہیں۔ اسی طرح مجھے اس پر کوئی تعجب اور حیرانگی نہیں، لیکن میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ طبی معلومات اور علاج و معالجہ کی مہارت کہاں سے حاصل کر بیٹھیں۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر شریف میں اکثر علیل ہو جایا کرتے تھے، اور عرب و عجم کے اتباع آپ کے لیے دعائیں تجویز کرتے تھے، اور میں ان دعاؤں سے آپ کا علاج کیا کرتی تھی، اس لیے مجھے طبی معلومات بھی حاصل ہو گئیں۔ آپ کے شاگردوں میں صحابہ اور تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، اور آپ کے فضائل و مناقب میں بہت سی حدیثیں بھی وارد ہوئی ہیں۔ 17 رمضان المبارک 581 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ کی وصیت کے مطابق رات میں لوگوں نے آپ کو جنت البقیع کے قبرستان میں دوسری ازواج مطہرات کے قبروں کے پہلو میں دفن کیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے ویورز، امید ہے کہ آج کا یہ تعارف آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔